This hourly clock is brought to you by हमेशा जो कायम रहे वो नंबर 1 नेटवर्क है हम। These headline news are brought to you by अपने घर में इंफेक्शियस बीमारियों को फैलने से बचाएं। घर महफूज तो हम महफूज। कल ईद उल फित्र होगी या नहीं, ऐलान कुछ देर बाद। शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास। मुल्क भर में जोनल कमेटी के इजलास खत्म। मरकजी चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान ऐलान करेंगे। सऊदी अरब समेत दुनिया के तमाम इस्लामी ममालिक में ईद उल फित्र इतवार को मनाई जाएगी। कल 24 तारीख को पाकिस्तान में ईद हो। आज गरूब आफ्ताब के बाद सांगड़, बदीन और ठट्ठा में 7:36 से लेकर के 8:14 तक जेवनी, जवानी और पसनी इन इलाकों के ऊपर आप चांद देख सकते हैं। कल 24 मई को पाकिस्तान में ईद होगी। वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का रोयत हिलाल कमेटी के इजलास से पहले ही ऐलान। कहा, सांगड़, बदीन और ठट्टा में चांद देखा जा सकेगा। दुनिया के तमाम इस्लामी मुल्क कल ही ईद मना रहे हैं। अगले 10 साल में लोग चांद पर भी ईद करेंगे, वहां भी तनाजा होगा। वज़ीर-ए-आज़म भी मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के फैसले के मुताबिक ईद या रमजान रोजा रखेंगे। मुफ्ती मुनीब के फैसले पर वजीर आजम रोजा और ईद करेंगे। वजीर बराए मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी कहते हैं कि फवाद चौधरी अच्छे दोस्त हैं, मगर वो आजकल चांद जान खेल रहे हैं। विफाकी वज़रा की वजीर बराए साइंस फवाद चौधरी को शाबाश। शेर मजारी और अली जैदी ने कहा कि चांद पर साइंसी अंदाज अपनाना काबिल तारीफ है। डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं कि इससे मुआशरे में दखयानूसी नजरियात पर कारी ज़र्ब लगेगी। बिल्कुल फ्री एंड फेयर इंक्वायरी होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी और जो जिम्मेदार ठहराया जाएगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। तैयारा हादसे की शफाफ तहकीकात होंगी, तमाम हकायक कौम के सामने रखेंगे। वजीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान का वाज़ेह ऐलान। बताया, पाकिस्तान एयरफोर्स के तजर्बाकार अफसरान पर मुश्तमिल इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी। वजीर आजम की हिदायत पर इमदादी रकम 5 से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई। जिनकी अमलाक और गाड़ियां तबाह हुई उनका अजाला भी करेंगे। CEO PIA अरशद मलिक कहते हैं कि मुझ समेत जिस पर भी जिम्मेदारी साबित हुई एहतसाब के लिए पेश होगा। तहकीकाती टीम जो रिकॉर्ड मांगेगी फराहम करेंगे। तैयारे की तबाही गफलत का नतीजा या हादसा। तहकीकात के लिए एयर कमोडोर उस्मान गनी की क़यादत में टीम का जाए हादसा का जायजा। इब्तदाई रिपोर्ट फौरी तौर पर पेश की जाएगी। जामी रिपोर्ट 1 माह में दी जाएगी। ब्लैक बॉक्स टीम के हवाले कर दिया गया। शहीद पायलट सज्जाद गुल, फिजाई मेजबान फरीद अहमद की मैयतें लाहौर पहुंचा दी गई। 8303 approach. जी सर। Appears to be turning left. We'll proceeding that, sir. We have lost engines. Clear, mayday, Pakistan 8303. Pakistan 8303, roger sir. Both runways available to land. कप्तान ने तैयारे को लैंड कराने की 2 बार कोशिश की। इस दौरान लैंडिंग गियर बंद थे। कप्तान ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को हंगामी लैंडिंग की इत्तला नहीं दी। सिविल एविएशन के शोबा एयर साइड की रनवे इंस्पेक्शन रिपोर्ट तैयार। जराये का कहना है कि तैयारे के बाएं इंजन ने रनवे पर 4500 फीट आगे जाकर टच किया। तैयारे के बैली ने रनवे को टच नहीं किया। कप्तान ने दोबारा टेक ऑफ कर लिया। तैयारा दोबारा टेक ऑफ होने के बाद लैंडिंग की कोशिश में गिरकर आबादी में तबाह हुआ। तर्जुमान PIA ने बताया कि ब्लैक बॉक्स को डीकोड करने में कई हफ्ते लग सकते हैं। पीपल्स पार्टी का तैयारा हादसे की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा। सिविल एविएशन हुकाम पर मुश्तमिल इंक्वायरी कमेटी मुस्तरद कर दी। PP रहनुमा नफीसा शाह कहती हैं, किसी भी हादसे की जिम्मेदारी सबसे पहले सिविल एविएशन पर आयद होती है। तहकीकात के लिए गैर जानिबदार कमेटी कायम करके असल हकाइक सामने लाए जाए।
ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب نے کہا حادثے سے نقصان کی ذمہ داری PIA پر عائد ہوتی ہے. اگر PIA نے نقصانات کا ازالہ نہ کیا تو سندھ حکومت کرے گی. طیارہ حادثے میں جاں بحق 97 افراد کی میتیں ایدھی اور چھیپا کے سرد خانوں میں منتقل. 19 لاشوں کی شناخت ہو گئی. دیگر کی شناخت DNA کے ذریعے ہوگی. طیارہ حادثے میں جاں بحق مسافروں کی غائبانہ نماز جنازہ. گورنر سندھ عمران اسماعیل، وفاقی وزراء غلام سرور خان، علی زیدی، CEO PIA ایئر مارشل ارشد ملک اور دیگر کی شرکت. جاں بحق مسافروں کے لیے خصوصی دعا. وزیر اعلیٰ پنجاب کا حادثے میں بچ جانے والے بینک آف پنجاب کے CEO ظفر مسعود کو فون، خیریت دریافت کی. میں آؤں گا، ضرور آؤں گا رات کو. گڈیاں لے کے گیا. کراچی طیارہ حادثے میں جاں بحق ہر مسافر المناک کہانی چھوڑ گیا. PIA کے فلائٹ اسٹیورڈ عبدالقیوم بیٹے کو کہہ کر گئے تھے کہ رات کو ضرور آؤں گا. اکلوتا بیٹا باب کا منتظر ہی رہا. بیٹے عبدالقیوم کی جدائی میں والدہ کا بھی رو رو کر برا حال. بدقسمت طیارے میں کراچی کے 2 گھرانوں کے 8 افراد لقمہ اجل بنے. وقاص بیوی اور بچوں کے ساتھ عید منانے کے لیے گھر آ رہے تھے کہ حادثے میں خالق حقیقی سے جا ملے. سانے میں جاں بحق میجر شہریار، ان کی بیوی اور 2 بچوں کی نماز جنازہ کراچی میں ادا کر دی گئی. ماڈل کالونی جینا گارڈن، جہاں پر کل بدقسمت طیارہ گرا تھا. ہمارے گھر جو ہے نا ادھر ٹکرایا تھا ہمارے گھر. جس جگہ پر بھی دیکھیں تباہی کی صورتحال نظر آ رہی ہے. لحاظ کا جو دروازہ ہوتا ہے یہاں پر پڑا ہوا ہے. کراچی کی وہ گلی جہاں چند لمحے میں قیامت بیت گئی. ایئرپورٹ کے قریب جناح گارڈن ماڈل کالونی کے علاقے میں تباہی کے مناظر. تباہ ہونے والے طیارے کے ٹائر اور دروازے بھی پڑے ہیں. گھروں کا حال وہ ہو چکا جو شاید کسی جنگ کے بعد ہوتا ہے. جائے حادثہ سے ARY نیوز کی خصوصی کوریج. گلی میں گرنے والے جہاز کا ملبہ ابھی تک نہ اٹھایا جا سکا. ملک میں کرونا وائرس کی ہلاکت خیزی میں کمی نہ آئی. 24 گھنٹے کے دوران مہلک وبا نے مزید 34 قیمتی جانیں لے لیں. تعداد 1101 ہو گئی. سندھ میں مزید 14 افراد انتقال کر گئے. 762 نئے کیسز رپورٹ. 618 کا تعلق کراچی سے ہے. پنجاب کے وزیر بنیادی تعلیم راجہ راشد حفیظ میں کرونا کی تصدیق. صوبائی وزیر نے خود کو گھر پر قرنطینہ کر لیا. شہر شہر عید کی تیاری. لوگ کورونا کا خطرہ فراموش کرتے ہوئے خریداری جاری رکھے ہوئے ہیں. کراچی، لاہور، فیصل آباد، پشاور، کوئٹہ، سکھر سمیت مختلف شہروں میں شہری SOPs کو بالائے طاق رکھ کر خریداری میں مصروف. شہریوں کا ماسک لگانے اور دکانداروں کی جانب سے سینیٹائزر کے استعمال سے گریز. ہمیں رات 10 بجے تک کاروبار کھلا رکھنے کی اجازت مل گئی. کراچی کے تاجروں کا دعویٰ. اسلام آباد میں رات 10 بجے تک دکانیں کھلی رکھنے کی اجازت. آبائی علاقوں میں عید منانے کے لیے پردیسیوں کی گھروں کو واپسی. بس اڈوں کا رش. ٹرانسپورٹرز کورونا سے بچاؤ کے لیے SOPs پر عمل کرنے سے گریزاں. فیصل آباد سمیت مختلف شہروں میں احتیاطی تدابیر کی دھجیاں اڑا دی گئی. ٹرینوں میں SOPs پر عمل درآمد یقینی بنایا جا رہا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے جیو نیوز کے اینکر پرسن حامد میر کو قانونی نوٹس بھجوا دیا. حامد میر نے ہم TV کے پروگرام میں عثمان بزدار پر الزامات عائد کیے تھے. فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کہ وزیر اعظم اور عثمان بزدار میں تفرقہ ڈالنا قابل مذمت ہے.
حامد میر نے ذاتی بغض اور اناج کے زیر اثر اپنے خیالات کا اظہار کیا. میٹھے لہجے میں زہر اگلنا ان کا خاصہ ہے. بھارت نے کوئی بھی حرکت کی تو منہ توڑ جواب دیں گے. پاکستان نے دنیا کو خبردار کر دیا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوٹریس کو فون. 2 مسائل پر بھارتی قانون UN قراردادوں کی خلاف ورزی قرار. شاہ محمود قریشی نے کہا بھارت لاک ڈاؤن کے دوران جعلی مقابلے کر رہا ہے, ایک اور فالس فلیگ آپریشن پلان کر رہا ہے. امریکی کانگریس میں بھارت کو بلیک لسٹ قرار دینے کی تجویز. بھارت میں مذہبی آزادی سنگین معاملہ قرار. چیئرپرسن امریکن کمیشن کہتے ہیں کہ BJP ہندوتوا کے ایجنڈے پر عمل کر رہی ہے. اقلیتوں خاص طور پر مسلمانوں پر حملوں کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے. شہریت کا متنازع بل خاص طور پر مسلمانوں کے خلاف ہے. دنیا بھر میں کورونا وائرس سے اموات کی تعداد 3,40,000 سے زائد. متاثرین کی تعداد 53,47,000 سے زائد ہو گئی. امریکہ میں 97,500 ہلاکتیں. روس دوسرے, برازیل تیسرے نمبر پر ہے. پاک فوج اور پاکستان کے پیرامیڈیکل سٹاف اور ایئر وینز کو سلام پیش کرتے ہیں. تمام ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کو دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتے ہیں. کورونا کی جنگ میں قوم کے محسن ڈاکٹر, پیرامیڈکس اور فرنٹ لائن سولجرز کو سلام. آپ بھی ARY نیوز سے آواز ملائیں. ویڈیو پیغام واٹس ایپ کریں 032027963997 پر. لال بیگ ٹڈے مکھیوں کو کورونا سے بچانے کا مشن. روس کے فنکار نے کیڑوں کو ماسک پہنا دیے. ICC کی بولرز کے لیے نئی گائیڈ لائن. انجریز سے بچانے کے لیے محتاط ٹریننگ کی تجویز. انگلینڈ نے عمل کرتے ہوئے 18 بالرز کی تربیت شروع کر دی. جرمن فٹ بال لیگ میں ہیٹا نے یونین برلن کے خلاف گولز کا چوکا لگا دیا. سماجی فاصلے کا لحاظ, کوہنی مار کر جشن منایا. جاپانی ٹینس اسٹار نیومی اوساکا 1 سال میں سب سے زیادہ پیسہ کمانے والی ایتھلیٹ بن گئی. فوربس کے مطابق اوساکا نے 1 سال میں 30.7 ملین پاؤنڈ کمائے. کراچی میں ساحل سمندر پر تفریح اور نہانے پر 2 ماہ کے لیے پابندی لگا دی گئی. 22 جولائی تک کے لیے نوٹیفیکیشن جاری. اور ملک کے مختلف شہروں میں وقفے سے بارش. میدانی علاقوں میں گرمی کا زور برقرار. کراچی اور لاہور میں پارہ ہائی. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں ARY